چلیے تھوڑا سا پڑھ لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. شرط أدائها المصر، وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاه. ومنى مصر لا عرفات، وتؤدى في مصر في مواضع، والسلطان أو نائبه، ووقت الظهر فتبطل بخروجه، والخطبة قبلها، وتسن خطبتان بجلسة بينهما بطهارة قائما، وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، چلیے بس کافی ہے۔ والجماعة هم ثلاثة سوى الإمام. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کی نماز کے بیان میں۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں اس باب میں، وہ آپ یوں سمجھے کہ تین چار باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کی شرائط ہے 6۔ اس کے بعد پھر آگے آ جائیں گے تو شرائط وجوب ہے 6 تقریباً، اور اس کے بعد پھر انہی شرائط پر کچھ تفصیلی احکامات ہیں۔ تو بنیادی چیزیں یہ دو ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ تفریعات ہے۔ جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے، سب کو معلوم ہے۔ جس جس پر فرض ہے تو اس کے لیے فرض عین ہے، اور اس کے انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ دلیل قطعی سے ثابت ہے، علماء نے یہ لکھا ہے۔ اور تاہم جمعہ کس پر واجب ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات پھر آگے الگ ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا قاعدہ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ جو شرائط ادا ہے تقریباً 6، اور شرائط وجوب تقریباً 6، ان دونوں میں فرق ہے یہاں صرف جمعے کی نماز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یصح، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یصح اداء الجمعہ بانتفاء شرائط الوجوب، ولا يصح بانتفاء شرائط الاداء۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں، بلکہ الٹ کر دیتا ہوں تاکہ پہلے یہ والا آ جائے، پھر اس کے بعد شرائط وجوب۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا يصح اداء الجمعہ، لا يصح اداء الجمعہ بانتفاء شرائط الاداء، بانتفاء شرائط الاداء، ويصح بانتفاء شرائط الوجوب، ويصح بانتفاء شرائط الوجوب۔ خلاصہ کیا ہوا اس کا، کہ جس آدمی کے اندر یا جس جگہ میں، جو بھی آپ کہیں، کہ جہاں پر یہ شرائط ادا مس ہو جائے، کوئی ایک شرط اس میں سے مس ہو گئی، تو وہاں پر جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر شرائط ادا میں سے کوئی ایک شرط مس ہو گئی تو وہاں نماز جمعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں شرائط وجوب مس ہو جائے، وہاں یا جس آدمی کے حق میں شرائط وجوب میں سے شرائط نہ پائی جاتی ہو، تو وہ بھی اگر پڑھ لے جمعہ تو جمعہ ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرائط وجوب ہے۔ شرائط وجوب کا یہی مطلب ہے کہ واجب اس پر تب ہوگا جب یہ شرائط ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شرائط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن اگر ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اب انشاءاللہ باقی ہم جا کے آگے دیکھیں گے، اس کے ذیل میں اور بھی 2 3 باتیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شرائط ادا۔ what does انتفاع؟ انتفاع، انتفاع means عدم، نفی، من النفی، negative، like عند عدم شرائط الاداء you can say انتفاع بالهمزة، الف نون تا فا الف حمزة، انتفاع من النفی۔ اوکے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شرائط ادا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرائط ادا کل کتنی ہے، 6 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شرائط ادا میں سے پہلی شرط دیکھتے ہیں، وہ ہے مصر۔ حنفیہ کے ہاں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی شرط ہے مصر، ٹھیک ہے۔
मिस्र का मतलब है शहर होना, ठीक है, मिस्र का मतलब क्या है, शहर। एक बात तो ये जहन में रख ले। और दूसरी बात ये जहन में रख ले कि हनफिया के यहाँ कर्य कबीरा भी मिस्र के हुक्म में दाखिल है। अल कर्यतुल कबीरा कल मिस्र, अल कर्यतुल कबीरा कल मिस्र। नो नॉट इजिप्ट, नॉट इजिप्ट, अल मिस्र सिटी। ओके। सो अब हमें दो चीजें देखनी है यहां पर। पहली बात तो ये कि क्या जुमे के लिए सिटी या शहर होना जरूरी है या नहीं। दूसरी बात ये कि शहर किसको कहते हैं और करिए कबीरा किसको कहते हैं, जहां पर हनफिये के यहाँ जुमा की अदायगी सही है। तो जहां तक मिस्र की शर्त है, ये सिर्फ हनफिया के यहाँ शर्त है। अल मिस्र शर्तुन सिर्फ और सिर्फ इंद अल हनफिया। और हनफिया के पास वो दलाइल है ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो इरशाद है कि जिसमें है ला जुमात वला तशरीक वला सलात फितर वगैरह इल्ला फी मिस्र जामिया। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह और दीगर उलमा वो कहते हैं कि जुमे की नमाज करिया के अंदर भी जायज़ है, करिया के अंदर भी जुमे की नमाज क्या है, सही है। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, तो हनफिया के यहाँ ये शर्त है मिस्र। अब दूसरी बात कि मिस्र की तारीफ क्या है, या मिस्र किसको कहेंगे। तो मिस्र की मुख्तलिफ तारीफात उलमा से मनकूल है। पहली तारीफ जो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, और वो यहाँ पर साहिब कंज ने लिखी है, वो ये है कि कुल्लु मौज़िन, हर वो जगह प्लेस, लहू अमीरुन, जिसका बाकायदा एक अमीर हो, मतलब जैसे गवर्नर है या हुकूमत का कोई नाइब मौजूद है वहाँ है, जो भी है निगरान। वकाजिन, और वहाँ बाकायदा काजी भी है, जज भी है। युनफ़िज़ुल अहकाम, वो अहकाम की नफाज करता है। वो युकीमुल हुदूद, हुदूद कायम करता है। तो ये सारे, ये है शहर की तारीफ। औ मुसल्लाहु को फिलहाल छोड़ दीजिए, औ मुसल्लाहु को फिलहाल छोड़ दे, इसको बाद में देखेंगे। तो यहां तक ये एक तारीफ है जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि शहर इसको बोलते हैं। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से एक और कौल मनकूल है, वो ये है, वो कहते हैं कि यानी वो बड़ा इलाका कि जहां के अंदर इतने ज्यादा लोग रहते हों कि वो अपने सबसे बड़े मस्जिद कबीर के अंदर अगर तमाम लोग जमा हो जाए तो उसमें ना आए। इतने ज्यादा लोग अगर किसी इलाके में रहते हों तो वो इलाका शहर है। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से ही मनकूल है। ठीक हो गया। इसी तरह एक और कौल भी मनकूल है, बल्कि वो इमाम साहब की तरफ भी मंसूब है। ठीक है। और वो ये है कि भाई शहर वो है कि जिसके अंदर बहुत सारे बाजार हो, बहुत सारी गलियां हो छोटी छोटी, और वो गलियां मुख्तलिफ नामों के साथ मशहूर हो। और वहाँ पर एक वाली विलायत, मतलब वाली या अमीर या वाली वाली मौजूद हो, एक आलिम भी मौजूद हो, मुफ्ती, जिससे लोग मसाइल पूछते हो। ये सारे शराइत उनमें हो तो वो शहर है। लेकिन यहाँ जो साहिब कंज ने जो तारीफ जिक्र की है, अमूमन उलमा ने उसको इख्तियार किया है, वाली कल अमीर, लाइक काजी, वाली, अमीर, अमीर, अल वाली मिनल विलाया। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तारीफात उलमा जिक्र करते हैं। बहरहाल ये तो हो गया शहर की तारीफ, और अमूमन शहर सब जानते हैं कि शहर क्या है, कि शहर क्या होता है। ठीक है। तो दूसरी बात हमने क्या बताई कि कर्य कबीरा भी शहर के हुक्म में है। अल कर्यतुल कबीरतु कल मिस्र इंद हनफिया। फिर कर्य कबीरा क्या होगा। तो कर्य कबीरा को भी उलमा ने मुख्तलिफ तारीफात जिक्र की है। जो सबसे मशहूर तारीफ है वो अमूमन आपने उर्दू फतावा के अंदर देखी होगी। जो उलमा ने शहर की तारीफ और शहर की डिटेल सामने रख कर तारीफ जिक्र की है कि अगर कोई इलाका ऐसा है जो आम तौर पर लोग उसको सिटी नहीं समझते, लेकिन उस पर शहर की तारीफ सादिक आती है। मिसाल के तौर पर कि वहां के लोग बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फतावा के अंदर देखा होगा कि 2,500 से लेकर 3,000 तक, यानी अराउंड 3,000 पीपल वहां रहते हो। एक, वहां मुख्तलिफ गलियां मुख्तलिफ नामों से हो।
دو، اور وہاں پر باقاعدہ پولیس چوکی ہو، وہاں ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، بینک اور ضروریاتی زندگی، یعنی آسان الفاظ میں بتاؤں، جو ضروریاتی زندگی ہے وہ ساری وہاں ملتی ہو، تو وہ قریہ کبیرہ ہے، اور وہی حقیقت میں مصر بھی ہے۔ تو جمعے کے لحاظ سے وہ مصر ہے، جمعے کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ مصر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جہاں بہت سارے یعنی اتنے زیادہ لوگ ہو کہ ایک مسجد میں نہ آتے ہوں، جیسے اراؤنڈ تقریباً 3,000، اور وہاں ضروریات زندگی سب ملتی ہو۔ علماء جب اس کا ذکر کرتے ہیں فقی کتابوں میں تو کہتے ہیں کپڑے کی دکان ہو، گوشت کی دکان ہو، اور اس طرح کے مطلب چوکیاں وغیرہ ہو، اس طرح، تاکہ تمام ضروریات زندگی وہاں مل سکے، تو وہ بھی حنفیہ کے ہاں قریہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی شہر کے حکم میں ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو حنفی اور شافعیہ کا اختلاف ہو گیا، مصر کی تعریف بھی ہو گئی اور قریہ کبیرہ کی تعریف بھی ہو گئی، یس۔ اب ایک چھوٹی سی بات، وہ یہ کہ جیسے آپ کو معلوم ہے نا، یہ آؤٹ آف دا بک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن ہے بہت ضروری۔ آپ کو معلوم ہے کہ حنفیہ کے ہاں مصر یا قریہ کبیرہ جو ہے وہ شرط جمعے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، اور شاید ممکن ہے کہ کسی اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہو، کہ بعض لوگوں نے بعض علاقوں میں جمعے کی نماز ایک بہت لمبے ٹائم سے شروع کی ہوئی ہے، اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر مصر یا قریہ کبیرہ کی کنڈیشن موجود نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں انکار کر دیں، لوگوں کو بتائے کہ نہیں بھائی آپ لوگوں کی نمازیں نہیں ہوئی، وہ جو 50 سالوں سے تم لوگ جمعہ پڑھتے آئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی، سب اپنی نمازیں دہراؤ، تو یہ تو بڑے مسائل، مشکلات پیدا ہو جائیں گی، بلکہ بسا اوقات تو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ان کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، تو جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مواقع کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ اس طرح کے مواقع کے لیے علماء ایک ہیلہ بتاتے ہیں، ہر جگہ نہیں، صرف اس طرح کے پلیسز کے لیے جہاں مطلب لوگوں کا بہت زیادہ کنیکشن ہو چکا ہو جمعے سے کے ساتھ، اور ایک بہت لمبا ٹائم گزر چکا ہو، لوگ وہاں جمعہ پڑھ رہے ہو، اور حنفیہ کی رائے کے مطابق وہ قریہ کبیرہ یا مصر نہ ہو، تو وہاں آپ یہ ہیلہ کر سکتے ہیں۔ وہ قاعدہ معلوم ہوگا آپ کو کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، حکم الحاکم رافع للخلاف، کہ حاکم کا حکم اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، مینز کہ اگر حاکم جو بادشاہ ہے یا اس کا جو نائب ہے، اگر اس نے کوئی قانون جاری کر دیا یا کوئی حکم کر دیا، اور وہ قانون یا حکم ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی رائے کے مطابق ہو، تو آپ کے اوپر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتے کہ میں تو حنفی ہوں، یہ شافعیہ کی رائے ہے، نو، آپ نہیں کر سکتے انکار۔ اس کو کہتے ہیں حکم الحاکم رافع للخلاف، کہ حاکم کا جو حکم ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، سب پر وہ حکم لازم ہو جاتا ہے اگر ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی رائے کے مطابق ہو۔ تو اس کے ایسے مقامات کے لیے کیا کیا جائے؟ حکومت سے رابطہ کیا جائے، اور جو حکومت کا نائب ہوتا ہے بڑا، جس کو اس شہر کے یا اس گاؤں کے اس اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس سے باقاعدہ اس سے رابطہ کیا جائے، اور وہ پھر باقاعدہ وہاں یہ ایک نوٹس جاری کر دے بھئی کہ سب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد میں جایا کرے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے بعد شافعیہ کی رائے کے مطابق پھر اس کے بعد جمعہ پڑھنا چاہے وہاں تو پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ شافعیہ کی رائے ہوگی، لیکن حکم الحاکم رافع للخلاف کی وجہ سے گنجائش ہو جائے گی پھر۔ تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ تو ہو گئے یہاں تک۔ اب ذرا ہم اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، او مصلاہ، کہ شہر میں جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پہلی شرط یہی ہے، یا وہ شہر کی عیدگاہ ہو، مصلی جانتے ہیں کہ عیدگاہ جہاں عید کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، عموماً پاسٹ مطلب پہلے زمانے میں شہر سے باہر ایک لمبا بڑا میدان ہوا کرتا تھا شہر سے باہر، اور وہاں لوگ عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جا کر جو ہے وہاں جا کر پھر عید کی نماز پڑھتے تھے، تو وہاں کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عیدگاہ جو ہے وہ بھی شہر کے اندر شمار کی جائے گی، اگرچہ وہ آؤٹ آف دی سٹی ہو۔ اب یہ جو مسلح کا لفظ امامی صاحب کنز نے بتایا، اس سے حقیقت میں اشارہ ہے فنائی مصر کی طرف، افنیت المصر، all the افنیہ of the مصر۔ تو افنیت المصر کل مصر، دوسرا قاعدہ یہ ہے، افنیت المصر کل مصر فی حق صلاة الجمعہ، فناء المصر کل مصر فی الحکم، اور مطلب فی صلاة الجمعہ۔
بٹ فنائے مصر کہتے کس کو ہے؟ فنائے مصر کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فنائے مصر کی تعریف علماء بیان کرتے ہیں کہ شہر سے باہر وہ پلیس جس کے ساتھ شہر والوں کی ضروریات متعلق ہو، حوائج اہل مصر متعلقۃ بھی، مصر والوں کی ضروریات متعلق ہو، مثلا ایئرپورٹ ہے اگرچہ وہ شہر سے باہر ہو، مثلا اسلام آباد کا ایئرپورٹ بالکل آؤٹ آف دی سٹی ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ دور جا کے آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ، کیوں؟ کیونکہ وہ شہر کے حکم میں ہیں، وہ ضروریات اس سے متعلق ہے، قبرستان اس کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح عیدگاہ اس کے اندر آئے گی، تمام وہ چیزیں جس کے لوگوں کی ضروریات جس سے متعلق ہو وہ فنائے مصر ہے، وہ بھی مصر کے حکم میں ہے۔ تو مصلاح سے امامی صاحب کنز نے ایک مثال ذکر کر کے فنائے مصر کی طرف اشارہ کر دیا، باقی مثالیں خود نکالے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا، وَمِنَا مصر لا عرفات، کہتے ہیں مینا بھی مصر ہے، عرفات مصر نہیں ہے، یعنی کہ شہر نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے میں تھا کہ اس زمانے میں آبادی جو ہے مینا کے اندر بہت زیادہ تھی، تو اس کو مصر کا حکم دیا گیا تھا۔ عرفات ایک عام چٹیل میدان تھا۔ آج کے زمانے کا حقیقت میں مجھے بھی علم نہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی تقریباً علماء یہی کہتے ہیں کہ عرفات کے اندر بھی اتنی زیادہ آبادیاں نہیں ہیں، وہ ایک میدان ہے کھلا، تو اس کو آپ سٹی کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لاسٹ پوائنٹ اباؤٹ فرسٹ شرط، پہلی جو شرط ہم نے پڑھی تھی مصر، اس کی آخری بات، وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ فِي مَوَاضِعَ، کہ ایک شہر کے اندر کئی جگہوں پر جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ شہر ایک ہے اور وہاں پر 5 جگہ نماز جمعہ ہو رہی ہے، 6 جگہ ہو رہی ہے، تو بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک جگہ جائز ہے تو دوسری جگہ بھی جائز ہے، اور ایک مسجد میں تو سب لوگ جمع ہو نہیں سکتے نا، تو اس لیے تمام کے تمام جتنی بھی مساجد ہے تو ایک سے زیادہ مقامات پر پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جیسے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھئی 2 یا 3 جگہ سے زیادہ نہ ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ جتنے کم ہو تاکہ جماعت زیادہ ہو، لیکن ہو جائے گی ہر جگہ۔ تو یہ تھی ہمارے پاس پہلی شرط، کس کی؟ صلاۃ جمعہ کی پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے یہ، والسلطان او نائبہ، بادشاہ یا اس کا نائب، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری شرط ہے، کنڈیشن نمبر 2 فار جمعہ۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السلطان والنائب لیسا بشرط للجمعہ، کہ یہ دونوں جمعہ کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ دونوں جمعہ کے لیے شرط ہے، یا تو سلطان یا اس کا نائب۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ سلطان آ کر خود جمعہ پڑھائے یا اس کا نائب آ کر خود جمعہ پڑھائے، اگر یہ مطلب تھا بھی تو یہ پرانے زمانے میں تھا کہ جمعہ کے لیے امام کی طرف سے باقاعدہ ہر شہر میں امام مقرر ہوتا تھا، وہ جا کے جمعہ پڑھاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ سلطان یا نائب ہی کی ذمہ داری لگاؤ گے تو پھر تو ماشاءاللہ ان کو تو کچھ علاقوں میں تو ان کو سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ لیکن بہرحال حنفیہ کے ہاں یہ جو شرط ہے نا سلطان یا نائب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی اجازت ضروری ہے، بادشاہ یا نائب کی اجازت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مطلب اس سے یہ لازم نہیں آئے گا، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لے کہ اگر وہ فاسق فاجر ہے تو وہ آ کر جمعہ کی امامت کر سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی بس وہ علاقہ کسی امام بادشاہ کے زمرے کے انڈر آتا ہو اور وہ اس کی اجازت دے اور اس کی اجازت سے پڑھی جاتی ہو باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں نے کسی جگہ کسی امام کو اپنا امام بنا دیا نماز جمعہ وغیرہ کے لیے تو بس کافی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی طرف سے امام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کتابوں کے اندر باقاعدہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اگر بادشاہ لوگوں کو نماز جمعہ سے منع کر دے تو وہاں اس علاقے کے لوگ اپنے لیے امام بنا کر اس کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟
ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل پوائنٹ. تو حنفیہ کا اصل اصول یہ ہے کہ جو بادشاہ کا ہونا ہے، سلطان کا ہونا، وہ یہ بنیادی پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ بھائی اس میں یعنی اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی ولایت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ورنہ اگر امام نہ ہو یا امام وہاں خود آ کر نماز جمعہ نہ پڑھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ نہیں پڑے گا. حنفیہ کے ہاں باقاعدہ واضح الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ بھائی اگر لوگ اپنے طور پر امام مقرر کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ جمعہ کی نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو حنفیہ کی طرف یہ بات منسوخ کرنا کہ بھائی یہ جتنے بھی حنفیہ جمعہ کی نماز پڑھے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں تو سلطان اور نائب شرط ہے، یہ غلط ہے. جیسے پچھلے دنوں غامدی صاحب جو ہے اس طرح کی بات کرتے تھے شاید سوشل میڈیا پہ، لیکن غلط ہے. آپ کو کسی فقہ کی مکمل حقیقت معلوم نہیں ہے تو یہ بات ہے. بہرحال تیسری شرط ہے وقت الظہر فتبطل بخروجہ. اوکے، وقت الظہر فتبطل بخروجہ. تو یہ ہے تیسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے وقتی یعنی کہ ظہر کا ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جو ظہر کے لیے وقت ہے اور وہی جو ہے جمعہ کی نماز، اور جس طرح جو ظہر کی نماز جو ہے جس طرح ظہر کی نماز وہ جو وقت کے نکلنے سے باطل ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی جمعہ کی نماز بھی فتبطل بخروجہ ہی، جمعہ کی نماز بھی اس وقت کے ختم ہونے سے باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر امام اجازت نہ دے تو دیکھیں if there is no اجازہ from the sultan, okay, they can pray the صلاۃ الجمعہ. وہ اپنے لیے امام منتخب کرے اور جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھ لے، وہ یہ کہ نماز جمعہ کے لیے قاضی وغیرہ کی شرط کا مطلب یہ تو ہوتا تھا، یہ ایک تو یہ سمجھے کہ اس کا کہ حنفیہ کے ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ریاست میں جو اعلیٰ ہوتے ہیں وہ دیندار لوگوں کو قاضی یا نائب بنانا چاہیے. اگر ایک دیندار لوگ ہے اور آپ کے علاقے میں قاضی کی طرف سے وہ مقرر ہے تو اور وہی امام مقرر ہے تو پھر وہی جمعہ پڑھائے گا. یہ مطلب ہے. اب اگر نہ حکومت کی طرف سے آپ کا کوئی دیندار آدمی مقرر ہے، نہ حکومت نے آپ کا کوئی امام مقرر کیا ہے، اور یا حکومت نے آپ کو روکا ہوا ہے، ان تمام سچویشن میں یہ شرط ہے ہی نہیں. ان تمام سچویشن میں لوگ اپنے لیے امام مقرر کر کے اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. والخطبۃ قبلها، یہ چوتھی شرط ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ضروری ہے. تو جب شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر خطبہ کے جمعہ کی نماز ہو گئی تو وہ نماز معتبر نہیں ہے. وہ نماز بغیر خطبے کے جمعہ کی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ چوتھی شرط ہے، اس کو ذہن میں رکھ لے. اگر قبل الخطبہ جمعہ پڑھ لیا تو تب بھی وہ نماز درست نہیں ہوگی. بنیادی چیز یہی ہے. البتہ یہ دو تین چیزیں جو ہے یہ اس میں نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ یہ واجبات یا فرائض میں سے نہیں آتی، یہ سنن ہے. ٹھیک ہے، وہ تسنو خطبتانی، کہتا ہے کہ دو خطبے مسنون ہیں. سنت یہ ہے کہ دو خطبے ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. بجلسۃ بینہما، دونوں کے درمیان جلسہ ہونا بھی سنت ہے. بطہارۃ، خطبہ کو طہارت پر اور پاکی پر دیا جائے یہ بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے. قائما، کھڑے ہو کر دیا جائے یہ بھی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. یہ ساری باتیں حنفیہ کے یہاں سنن میں آتی ہے. ہاں فقہائے شافعیہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں جیسے کھڑے ہو کر پڑھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن باقی حنفیہ کے یہاں یہ ساری سنتیں ہیں. ورنہ خطبہ کی ادنا سی ادنا مقدار یہ ہے، وقفت تحمیدہ، صرف الحمدللہ کہہ دیا، او تحلیلہ، یا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا، او تسبیحہ، یا صرف سبحان اللہ کہہ دیا. اوپر جا کے محراب مطلب ممبر پہ کھڑا ہوا اور خطبے کی نیت سے، نیت ضروری ہے، خطبے کی نیت سے اگر اس نے تحمیدہ، تحلیلہ یا تسبیحہ کر دیا تو بس کافی ہے، ادا ہو جائے گا. البتہ کچھ علماء کی جیسے کہ کچھ حنفیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی مقدار ضروری ہے جس کو عرف کے اندر لوگ خطبہ سمجھتے ہو، لیکن وہ راجح قول نہیں ہے. راجح قول یہی ہے کہ بھائی جسٹ تحمیدہ، تحلیلہ اور تسبیحہ بھی کافی ہے، بس بنیت الخطبہ ضروری ہے. ہاں اگر بنیت الخطبہ نہیں پڑھا، ویسے ہی الحمدللہ پڑھا، وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو والجماعت، جماعت بھی شرط ہے.
जमात भी शर्त है, ये पांचवी शर्त है। ठीक है, तो जमात शर्त का क्या मतलब है? जमात का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल कितने होने चाहिए? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि हम सलासतुन सिवल इमाम, इमाम जो है उसके अलावा मजीद तीन लोग होने चाहिए, यानी ऑल ऑफ देम फोर, चार लोग होने चाहिए मुकम्मल। ये इमाम साहब की राय है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई, इमाम साहब और इमाम मोहम्मद दोनों की राय है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई इस्नान सिवल इमाम, इमाम के अलावा दो काफी है। और इमाम शाफी रहमुल्लाह तकरीबन 40 लोगों की शर्त लगाते हैं, ताकि कम से कम 40 लोग हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल हनफिया के यहाँ राजिह कौल यही है कि इमाम के अलावा कम से कम उसके पीछे तीन लोग होंगे तब जुमे की नमाज हो सकती है, दो लोग काफी नहीं है। राजिह कौल यही है। ठीक है, मुख्तलिफ दलाइल है, वो इंशाल्लाह आप बड़ी किताबों में देख लेंगे। अब ये देखें, फ़इन नफरु क़ब्ल सुजूदिही बतलत। मसला ये है कि अगर लोग भाग गए सिजदे से पहले पहले तो नमाज बातिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, चार लोगों ने इमाम के पीछे नमाज शुरू की, या तीन लोगों ने, ठीक है, और इमाम ने पहली रकात का सिजदा नहीं किया था, और पहली रकात के सिजदे से पहले वो लोग भाग गए, और वो जो तादाद है वो कम हो गई, दो रह गए, एक रह गया, या सिर्फ इमाम रह गया, तो अब वो जुमा बातिल हो जाएगी, पहली रकात का सिजदा अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, और अगर पहली रकात का सिजदा हो चुका है, बाद सुजूद ही भाग गए, तो तब बातिल नहीं होगी, वो अपनी फर्ज नमाज जुमे की नमाज मुकम्मल कर सकते हैं अगर तादाद कम हो जाए बाद सुजूद। ये इमाम साहब का ओपिनियन है, वरना इमाम साहिबेन का ओपिनियन ये है कि जैसे ही नमाज स्टार्ट हो जाए तो बस काफी है, उसके बाद अगर लोग भाग भी जाए तो भी मसला नहीं है, इमाम अपनी जुमा की नमाज दुरुस्त कर सकता है और जुमा बातिल नहीं होगा। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, सिजदे से पहले, अगर पहली रकात के सिजदे से पहले भाग गए तो बस जमात की तादाद कम हो गई, लिहाजा अब जुमा दुरुस्त नहीं है, जुमा बातिल हो जाएगा। लास्ट शर्त शराइत अदा की, वो है इज़्न आम। इज़्न आम का क्या मतलब है? इज़्न आम का मतलब यह है कि उस मस्जिद में आम लोगों को आने जाने की इजाजत हो, आम लोगों को जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत हो, वहां पाबंदी ना हो लोगों पर, कोई रोक टोक ना हो, आम आवाम को वहां आकर जुम्मा की नमाज पढ़ने की इजाजत हो, ये जरूरी है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख ले, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें हिफाजती नुक्ता नज़र से या किसी मजबूरी की वजह से वहां पाबंदी होती है उस इलाके में जाने से। मस्जिद की बात नहीं कर रहा मैं, उस इलाके में हर कोई नहीं जा सकता। जैसे जेल हो गए, जेल हो गया, एक बहुत बड़ी जेल है, हैं? या जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है और वहां गार्ड खड़े हुए हैं, आम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। या जो है आप यूं समझे फौजी छावनी है, फौजियों की जगह है, फौजियों का इलाका है, और उस इलाके में आवाम को जाने की इजाजत नहीं है, तो उन इलाकों में जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं। वहां आप ये इतराज नहीं कर सकते यहाँ इज़्न आम नहीं है। क्यों? इसलिए कि लोगों को नमाज जुम्मा से कोई नहीं रोक रहा, मस्जिद में जाने से रोकने वाली बात यहाँ है ही नहीं। वहां तो सिर्फ इलाके में दाखिल होने से लोगों को रोका गया है, और वो जरूरत है हिफाजती नुक्ते नजर से, अगर वो नहीं करेंगे तो मजबूरी है, तो इसलिए वो इसके अंदर नहीं आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रख ले। तो इज़्न आम की बुनियाद पर उन इलाकों में जुमे की नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये है असल पॉइंट। हाँ, जैसे कोरोना के दौरान आया था कि भाई घरों के अंदर जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां यही पॉइंट था कि हिफाजत की वजह से बहुत सारे लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, वरना तो वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां भी उलमा जरूरत की वजह से गुंजाइश देते हैं कि भाई हिफाजती नुक्ते नजर से अगर पाबंदी लगा दी जाए तो गुंजाइश है, कुछ उलमा ने गुंजाइश दी थी। बहरहाल मस्जिद तो शर्त नहीं है जुमे के लिए ना, है, जुमे के लिए मस्जिद शर्त नहीं है। बहरहाल, तो ये है लास्ट और आखिरी शर्त जो है इज़्न आम की। अब ये जो आगे शराइत आ रही है, शराइती वजूब है। शराइती वजूब मतलब ये जहां पाई जाएगी तो नमाज वाजिब हो जाएगी, और जहां ये नहीं होगी उस शख्स पर नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसने नमाज पढ़ ली तो नमाज अदा हो जाएगी। इकामा मुकीम हो, मुसाफिर पर नमाज नहीं है, आपको मालूम है। ठीक है, जुकूरा मर्द होना औरत पर नहीं है, सेहत मरीज पर नहीं है, हुर्रियत गुलाम पर नहीं है, और सलामतुल आइनैन व रिजलैन,
1 2 3 4 سلامت العینین، آنکھیں بھی ٹھیک ہو، اندھے پر نہیں ہے. اگرچہ اندھے میں اختلاف ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اندھا ایسا ہے جو کسی اور کے راستے کے مدد سے جا سکتا ہے تو پھر اس پر ہے، فرض ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، لا عبرت بقدرت الغیر. امام صاحب کے یہاں ایک قاعدہ ہے نا کہ لا عبرت بقدرت الغیر، غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں ہے. خود اگر قادر ہے جا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں ہے. اور سلامت الرجلین بھی ضروری ہے. مطلب سلامت الرجلین کا مطلب کیا ہے کہ وہ قادر علی المشی الی الجمعہ ہو، کہ جمعہ کی نماز تک، مسجد تک جمعہ کی نماز کے لیے جانے پر وہ قدرت رکھتا ہو. یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر باقی ایسی کوئی شرائط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی بنیادی شرائطیں چھ. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور جمعہ پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گا. ابھی تو پڑھا کہ اگرچہ یہ شرط نہ ہو جائے گا. ایک عورت ہے اس پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ گئی پردے میں اور جا کے پڑھ لی تو ٹھیک ہے. مریض ہے، مشکل سے گیا اور پڑھ لی تو ٹھیک ہے. غلام ہے، جمعہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے اصل پوائنٹ کہ ان شرائط کی عدم موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص جو وہ جا کے جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے جمعہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہاں یہ شرائط ختم ہو گئی. اب اس کے بعد 3 یا 4 اصولی مسائل ہیں. 3 یا 4 اصولی مسائل ہے، اس کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں من لا جمعۃ علیہ ان اداها جاز عن فرض الوقت. ابھی تو آپ کو بتایا تھا قاعدہ کہ جس شخص پر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر اس نے جمعہ ادا کر لیا تو وہ وقت کے فرض کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لے. من لا جمعۃ علیہ کے اندر 3 قسم کے لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ اس میں آتے ہیں. من لا جمعۃ علیہ، نمبر 1 جن میں اہلیت ہی نہ ہو نماز پڑھنے کی، جیسے بچہ، مجنون، تو ان کی نماز تو خیر ویسی بھی نفل ہے. نمبر 2 وہ لوگ جن میں شرائط وجوب نہ ہو، وہ لوگ جن میں شرائط وجوب نہ ہو، جیسے مسافر، عورت، مریض، غلام، اندھا، ابھی پڑھ لیا. تو ان لوگوں نے اگر جمعہ پڑھ لی تو یہ اسپیشل جزیہ ان کے لیے ہے، اسپیشل کہ من لا جمعۃ علیہ ان اداها جاز عن فرض الوقت، یہ ان کے لیے ہے. اور نمبر 3 ہے وہ لوگ جن کے حق میں شرائط ادا موجود نہ ہو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا ابھی. یہ شرائط ادا، جماعت نہیں ہے یا خطبہ نہیں ہوا، وقت ظہر نہیں ہے، تو یہ لوگ اس میں نہیں آئیں گے. اوکے، ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ لوگ اس میں نہیں آئیں گے. اچھا، اب آگے آ جائیں. وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَن يَؤُمَّ فِيهَا وَتَنْعَقِدُ بِهِمَا الْجُمْعَةُ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر جمعہ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہ جمعے کے لیے چلے گئے اور امام بن گئے تو ان کا امام بننا بھی ٹھیک ہے اور ان کی جمعہ کی نماز بھی منعقد ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ والا پوائنٹ ذکر نہیں کیا. جسٹ مقیم والا ذکر کر دیا، عابد والا لے لیا، مریض والا لے لیا، یہ لے لیا. لیکن یہ ذکورت کے بدلے مقابل کون آتا ہے؟ عورت. تو عورت تو مردوں کے لیے امام نہیں بن سکتی نا، تو اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو مسافر کے لیے، غلام کے لیے اور مریض کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعے کے اندر امامت کرے اور ان کی جو ہے ان کے ذریعے سے جمعہ کی نماز منعقد ہو جائے گی. اس میں بھی ایسا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی صورت کے اندر نماز درست ہو جائے گی، جمعہ کی نماز قائم ہو جائے گی. اچھا، یہ پوائنٹ من لا عذر له لو صلى الظهر قبلها كره فإن سعى إليها بطل. سچویشن سمجھے آپ. ایک آدمی ہے جس کو کوئی عذر نہیں ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے، وہ شہر کے اندر رہ رہا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے نا کہ جمعہ پڑھے. اوکے، اس نے اس طرح کیا کہ گھر کے اندر اس نے زہر کی نماز پڑھ لی اور کہا چھوڑو یار کون جائے گا جمعے کے لیے، اتنی سخت گرمی ہے، تھک گیا ہے. تو گھر میں اس نے کیا کر لیا، جمعے کی نماز سے پہلے، بیفور جمعہ، پاس میں مسجد میں ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ نے فرض نماز ظہر کی پڑھ لی. تو کہتے ہیں کوریہ تحریماً. یہ حنفیہ کے ہاں نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا اس کا، ترک جمعہ کا گناہ ہوگا. اگر فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ترک جمعہ کا گناہ ہوگا اس کو. حالانکہ کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ سرے سے اس کی یہ نماز ہی نہیں ہوئی. جیسے دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، جیسے ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی. لیکن حنفیہ کے ہاں اس کا فرض ادا ہو جائے گا، البتہ ترک جمعہ کی وجہ سے کریہ تحریماً، مکروہ تحریمی ہے، لہذا گناہ ہوگا اس کو. اوکے،
اب یہ بات سمجھ آ گئی. لیکن فَإِن سَعَى إِلَيْهَا بَطَلَ، اب ہوا اس طرح کہ ایک آدمی نے گھر کے اندر ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی، اور ظہر کی 4 رکعت کے بعد اس کو یاد سمجھ آیا او ہو یار جمعے کے لیے جانا چاہیے، اور وہ اٹھ کے جمعے کے لیے آ گیا، تو پھر تو کہتے ہیں کہ اس نے جو فرض پڑھی تھی وہ فرض باطل ہو جائے گی. باطل مینز وہ نفل بن جائے گی، اور اب یہ آئے گا تو اب اس کے اوپر جمعہ لازم ہو جائے گا. لیکن یہ سٹارٹ کب سے ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آدمی گھر سے نکلا اس نیت سے کہ میں جاؤں گا جمعے کی نماز کے لیے، تو جیسے ہی گھر سے آؤٹ ہوا اس کی فرض نماز باطل، وہ نفل ہو گئی. اب اس کے اوپر لازم ہے کہ جا کے جمعہ پڑھے. اگر یہ گھر سے نکل آنے کے بعد جمعہ نہیں پڑھے گا تو یہ مس ہو جائے گی اس کی نماز، ظہر کی نماز، وہ ظہر کی نماز باطل ہو چکی ہے. اس کے اوپر اب واجب ہے کہ جا کے جمعہ پڑھے، کیونکہ اس کے گھر سے نکل آنے کے ساتھ ہی اس کی فرض نماز ختم، وہ نفل بن گئی. اور صاحبین کی رائے یہ ہے کہ نو، جب یہ آئے گا اور جا کر مسجد میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا تب اس کی فرض نماز جو اس نے پڑھی تھی وہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے پہلے نہیں ہوگی. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ امام صاحب کی رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے. جیسے بمجرد السعی، یہ دیکھیں بطل ظہرہ بمجرد السعی، اور صاحبین فرماتے نو، جب جا کے امام کے ساتھ شریک ہوگا تب اس کی نماز جو ہے جو ظہر کی باطل ہوگی، ورنہ نہیں. اچھا، وَكُرِهَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ. اگر ایک معذور آدمی ہے یا قیدی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے شہر میں، یہ فی المصر کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے لیے جمعے کی نماز میں شریک ہونا آسان ہوتا ہے. تو اگر ان کے لیے جمعے کی نماز میں شریک ہونا آسان ہے، اگرچہ معذور ہے، مثلا مسافر ہے، مریض ہے، لیکن ان کے لیے جمعے کی نماز میں شامل ہونا ممکن ہے. اسی طرح قیدی ہے، وہ اس کے لیے جمعے کی نماز میں شامل ہونا ممکن ہے، تو پھر ان کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ تحریمی تو نہیں ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا عذر کیسا ہے. اگر ان کا عذر ایسا ہے جیسے اس طرح مریض ہے کہ جا ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا. اگر ایسا قیدی ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے جمعے میں شامل ہونے کی تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مسجد میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں جمعے میں. تو یہ اسی پہ مکروہ لکھا ہے کہ معذور یا مسجون کے لیے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شہر کے اندر یہ مکروہ ہے. اور یہ جماعتن کیوں کہا؟ پوائنٹ دیکھیں آپ، جماعتن اس لیے کہا، جماعت کے ساتھ مکروہ لکھا ہے، جماعت اس لیے کہا کہ اس کی وجہ سے تقلیل الجماع فی الجمعہ ہوگا، کہ جمعہ کی نماز کے اندر لوگوں کی جو کثرت تھی اس کے اندر قلت آئے گی. ٹھیک ہے، باقی مطلب یہ ہے کہ اب گاؤں وغیرہ کے اندر تو جمعہ ہوتا نہیں ہے، تو وہاں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز مطلب پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو معذور ہے یہ اگرچہ ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. اور مومن تو ویسے عورتوں کے لیے تو ویسے بھی جماعت مکروہ ہے، وہ تو اکیلی نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. عورتوں پر تو نماز ہی نہیں ہے نا، ان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، جمعے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ان پر، ان کا عام حکم وہی ہے، مکروہ تحریمی ہے. ومن ادرکها فی التشہد او فی سجود سہو اتم جمعتن، جس شخص نے امام کو تشہد میں پا لیا یا سجدہ سہو میں پا لیا تو اس نے جمعہ پا لیا، لہذا وہ جمعہ مکمل کرے. یہ بھی امام صاحب کا اوپینین ہے کہ ایسا شخص کیا کرے گا، جمعہ مکمل کرے گا کیونکہ اس نے جمعہ کو پا لیا. لیکن صاحبین کی رائے اس سے مختلف نہیں، سوری، امام محمد رحمہ اللہ کی رائے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ رکعت الثانیہ کا اکثر حصہ، رکعت الثانیہ کا اکثر حصہ کسی نے پا لیا تو تب وہ جمعہ کے اندر شریک ہوگا اور اس کا جمعہ شمار ہوگا. اگر وہ لاسٹ میں آ گیا تشہد میں یا سجدہ سہو میں تو وہ پھر اپنی فرض 4 رکعت مکمل کرے گا، اس کا جمعہ نہیں ہے. لیکن امام صاحب اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نو، سلام سے پہلے پہلے امام کو پا لیا تو بس آپ نے جمعے کو پا لیا. اور اسی رائے پر فتویٰ بھی ہے. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامًا، یہ قاعدہ ہے حنفیہ کے ہاں، جب امام نکل آئے تو پھر کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور کوئی کلام نہیں کیا جائے گا. امام کے نکل آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام 2 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے، گھر سے نکل آئے تو تم یہاں کچھ نہیں کر سکتے. نو، مطلب امام اگر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھا، جیسے ہی اٹھا خطبے کے لیے پھر اس کے بعد لا صلاۃ ولا کلام. یا مسجد کے کونے میں امام صاحب کا حجرہ و کمرہ ہے، اس سے امام صاحب نکل آیا خطبے کے لیے تو فلا صلاۃ ولا کلام، یہ مطلب ہے. اور لا صلاۃ ولا کلام کیوں؟
کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، اور جب خطبہ سننا واجب ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے، اس میں سنتیں پڑھیں گے یا باتیں کریں گے، تو اس واجب میں خلل نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ یہاں تک کہ در المختار کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ کل ما حرم فی الصلاة حرم فیہا، یا حرما کہہ سکتے ہیں، کل ما حرم فی الصلاة حرم فی الخطبہ، کل ما حرم فی الصلاة حرم فی الخطبہ، کہ کلام کے اندر، اب نماز کے اندر باتیں آپ نہیں کر سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پی نہیں سکتے، خطبے کے دوران بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ خطبے کو خاموش ہو کر سننا واجب ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، گناہ ہے جمعے کا خطبہ۔ تو اصول سمجھ آ گیا، خرج الامام کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، اور لا صلاۃ علی کلامہ کا ریزن بھی سمجھ آ گیا۔ وَيَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهَا وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں کہ جمعے کی طرف جمعے کی نماز کے لیے جانا، سعی کرنا واجب ہے، اور بے کو چھوڑنا واجب ہے، بے وغیرہ کو چھوڑنا واجب ہے اذان اول پر۔ یہ جو بے کو ذکر کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بے کو چھوڑنا واجب ہے، مطلب یہ ہے کہ کل ما ہوا مخل فی السعی، ہر وہ چیز جو سعی کے اندر خلل ڈالتا ہو، وہ چیز چھوڑنا واجب ہے۔ کل عمل ینافی السعی، ورنہ جسٹ بے، یہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ذکر کر دیا نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور اذان اول کا اعتبار ہے، اگرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اذان اول بعد میں شروع ہوئی ہے، اذان ثانی کا اعتبار ہونا چاہیے، لیکن نہیں، حنفیہ کا اصول ہے اذان اول ہو یا ثانی ہو، اگر جمعے کے ٹائم، ظہر کے ٹائم شروع ہوا اور اس ٹائم کے اندر اذان ہوئی تو بس، اس کے بعد کوئی آپ کام نہیں کر سکتے، کوئی فضول کام، بس سعی آپ پر واجب ہو جائے گا، صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو سعی کے اندر پیش آتا ہے، مطلب جمعے کی طرف جانے والا کام، جمعے کی طرف جانے والا کام۔ فَإِن جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، امام اگر ممبر پر بیٹھتا ہے اس کے بعد، مطلب جا کے نا، تو اس کے سامنے دوسری اذان دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، پہلی اذان ویسے، اور پھر دوسری اذان امام جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہاں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے، اور پھر جب اذان دے دی جائے دوسری، تو اس کے بعد اقیم بعد تمام الخطبہ، اور خطبہ کے بعد پھر اقامت دی جائے گی، یعنی کہ خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد پھر نماز کی جو ہے وہ اقامت کہی جائے گی جمعے کے لیے۔ تو یہ ہے اصل پوائنٹ، اور باقی اس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوئی اور سوال ہو تو کر لیجیے السلام گا۔ علیکم۔ جی جی، السلام علیکم جی، جناب ایک سوال ہے السلام، جی کہ جی، جس طرح آپ نے اذن عام کی بات کی تھی، تو آج کل ہمارے یہاں کچھ مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب اہل حدیث کی مسجد حنفی نہیں آ سکتا، یا حنفی کی مسجد اہل حدیث نہیں آ سکتا، تو کیا وہاں یہ پیدا نہیں کرتا اذن عام کے اصول کے تحت؟ نہیں، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کسی جگہ ہوتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ باقاعدہ آپ اہل حدیث والے کے پاس یا کہ احناف کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے آپ کو روکا ہو کہ نہیں بھائی یہاں نماز نہیں پڑھنا؟ یہ میں نے ایگزامپل دی ہے، ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں اتنی شدت پسند ہیں کہ ہاں، وہ کسی ارد گرد کے بندے کو، ان کو پتہ چل جائے نا، تو وہ اچھا خاصا، آپ کو پتہ، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، لیکن ایسے ہیں لوگ۔ بہرحال اگر ایسے ہیں بھی تو میرے خیال میں یا تو وہ پھر حنفی نہیں ہوں گے، اگر حنفی ہے تو پھر اذن عام تو ضروری ہے، ورنہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے یہ کہ آپ اس طرح دوسرے جی مسالک والے کوئی روکتے ہیں، یہاں کوئی کیا عذر ہے؟ کیا کوئی عذر نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ وہ جو بادشاہ والا مسئلہ جی تھا اس پر جی کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کو حل کرا دیا کہ بھائی وہ بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھائی وہ اگر بادشاہ دیندار ہے اور باقاعدہ امام کی طرف سے وہاں امام مقرر ہے تو تب ہی بات ہے، ورنہ ویسے اگر اجازت لینا ممکن نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو تو پھر حنفیہ کیا یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے، مطلب یہ شرط آج کل تقریباً ساقط ہو جاتی ہے حنفیہ کے اصولوں کے مطابق۔ جی۔ چلیے